شخصیت کا پتہ، قریب جانے سے چلتا ہے شخصیت کا پتہ، زمین سے چاند ذرا سا دکھائی دیتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، شاعری کے تو تمام لہجے ہیں، جنگل ہے پورا، اس جنگل میں اپنا لہجہ تلاشنا، تراشنا اور منوا لینا یہ بڑا کام ہے۔ اب شاعری میں جو کچھ کہا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت ہے، لیکن جب سے دنیا بنی ہے جذبات ایک جیسے ہیں، احساسات ایک جیسے ہیں، خیالات ایک جیسے ہیں، انسان ہے، لیکن ان کو کہنے کا ڈھنگ بدلتا رہا ہے، تو سارا کام الفاظ پر ہے۔ یعنی شاعری میں جو کہا جا رہا ہے اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ کیسے کہا جا رہا ہے، اور یہ کیسا کہنے میں الفاظ کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے، اور الفاظ کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے۔ الفاظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی کرتے ہیں، کچھ حفاظت کرتے ہیں، کچھ وار کرتے ہیں۔ ہر لفظ اپنا ایک مکمل وجود رکھتا ہے۔ جب سے ہم نے لفظ کو سمجھنا شروع کیا، اس کی تہ میں جانے کی کوشش کی، تو ہم یہ سمجھے کہ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے بلکہ وہ دانت بھی رکھتے ہیں اور کاٹ لیتے ہیں۔ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے ناخن ہوتے ہیں، وہ گریبان کو پھاڑ ڈالتے ہیں، وہ کٹار ہو جاتے ہیں اور کلیجے کو چیر ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے لفظ کو برتنا، لفظ کو سنبھالنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ شاعر ان لفظوں کو سنبھالتا ہے۔ ہمارے درمیان ایک ایسا شاعر ہے جو الفاظ کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بہت ہی ممتا کے ساتھ، بہت محبتوں کے ساتھ اس کو سنبھالتا ہے، اس کو غزل کے پیرائے میں ڈھالتا ہے، اور اس کا بڑا مدھم لہجہ جیسے ہلکی ہلکی آنچ پر کچھ لذیذ کھانے کے لیے اتار لیا جائے، ایک ایسا لہجہ کہ جو سیدھے دل میں اترتا ہے۔ محبت کی فراوانی مبارک، تمہیں آنکھوں کی طغیانی مبارک، تم اپنی بات کہنا جانتے ہو، تم اپنی بات کہنا جانتے ہو، تمہیں لفظوں کی آسانی مبارک۔ ایک ایسا شاعر کہ جس کے سامنے لفظ عاجز ہو کر کھڑے رہتے ہیں کہ آئیے ہمیں چھو لیجئے، ہمیں غزل بنا لیجئے۔ آج کی نئی غزل کا نمائندہ شاعر آج کے صدر محترم جناب اشرف اقبال صاحب، میں ان سے منتمس ہوں۔ اقبال اشرف صاحب ہماری روایتوں کے پاسبان، پاسدار اور جدید لہجے اور جدید رویوں کے رکھوالے، بڑے لاڈلے شاعر جناب اقبال اشرف صاحب، میں بہت ہی احترام کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں برائے کرم تشریف لائیں، اور آپ اور سامعین۔ معزز خواتین و حضرات، کسی بھی شہر کے ادبی اسٹیٹس کو بحال رکھنے کے لیے ایسا ایک مشاعرہ کافی ہے۔ میں کچھ متواتر آنا نہیں ہوا میرا، بہت سال پہلے کی بات ہے، عظمیٰ اختر نام کی ایک
साहिबा हुआ करती थी या शायद हैं, तो उन्होंने बुलाया था मुझे, मैं मुशायरा पढ़ने आया था और मलिक ज़ादा मंसूर अहमद आ नहीं सके थे तो मुझे निज़ामत भी करनी पड़ी थी। फिर जस्टिस इनामुल्लाह शाह मरहूम मकबूल ने मुझे एक मुशायरे में याद किया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार रायपुर आया हूँ और मैं मुशायरा पढ़ने आया था, लेकिन मुझे एक ऐसे खानवादे की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ जो अच्छा शेर सुनकर ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे कोई रूहानी मसरत के हासिल होने पर मुस्कुराता है। और चूँकि ये मुशायरा कॉमरेड अकबर साहब और उनकी निस बेहतर की याद में है, तो यहाँ जो शायरी सुनाई गई है और उसमें समाजी बराबरी का जो एक रेशो रखा गया है और जिस अंदाज से आपने शायरी सुनी है, मैं तो हैरान हूँ कि क्या ऐसे भी मुशायरे हो सकते हैं। वाह वाह वाह। एक आवाज़, ये कोई मुबालगा नहीं है, एक आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंची कि तरन्नुम से पढ़िए। ये बहुत बड़ी बात है। वाह 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 वाह। और बहरहाल मैं कुछ शेर सुनाऊंगा। ये मुशायरा चूँकि वालिदैन की याद में कहना चाहिए मुनक़्क़िद किया गया है। रहमान मुसफ़िर साहब ने बड़ी अच्छी, बड़ी मानी खेज निज़ामत की है और ये अभी बीच में इन्होंने ये भी फरमाया था कि इधर से उधर तक सब टीचर हैं, सब असातिज़ा हैं। अल-मुअल्लिमूनल क्या कहना चाहिए अरबी में, अल-मुअल्लिमूनल वल मुअल्लिमात। क्या कह रहे हैं। वाह वाह। हाँ, तो बहरहाल एक तालिब इल्म सिर्फ मैं हूँ यहाँ। अरे नहीं, आप तो इन सबके उस्ताद हैं। ठीक है, कुछ शेर सुनाता हूँ मैं। ये मैंने अपने वालिद के लिए कुछ शेर कहे थे और एक गज़ल के कुछ शेर ऐसे सुनाऊंगा मैं जो जिसमें मेरी वालदा के लिए मैंने कुछ कहने की कोशिश की और मेरे बचपन का भी कुछ उसमें जिक्र हुआ। तो वो सुन लीजिए। पहले वालिद के लिए जो मैंने कहे थे कि रहते हो याद लाख भुलाता हूँ तुमको मैं। वाह। रहते हो याद लाख भुलाता हूँ तुमको मैं, जब खुद को देखता हूँ तो पाता हूँ तुमको मैं। वाह। रहते हो याद लाख भुलाता हूँ तुमको मैं, जब खुद को देखता हूँ तो पाता हूँ तुमको मैं। मैं कब लिपट के रोता हूँ आंगन के पेड़ से। वाह। मैं कब लिपट के रोता हूँ आंगन के पेड़ से, सच तो ये है गले से लगाता हूँ तुमको मैं। बहुत अच्छा। सच तो ये है गले से लगाता हूँ तुमको मैं, तुम एक न छुपने वाली किरण हो उम्मीद की। वाह। तुम एक न छुपने वाली किरण हो उम्मीद की, बुझते हैं जब चिराग तो पाता हूँ तुमको। वाह वाह। तुम एक न छुपने वाली किरण हो उम्मीद की, बुझते हैं जब चिराग तो पाता हूँ तुमको मैं। खुद को मेरे वजूद में पिन्हा किए हुए। वाह। खुद को मेरे वजूद में पिन्हा किए हुए, एक जिंदगी हो तुम
जिए जाता हूँ तुमको मैं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। खुद को मेरे वजूद में पिन्हा किए हुए एक जिंदगी हो तुम, जिए जाता हूँ तुमको मैं। मुशायरों के शायरों को अमूमन दांत वात बहुत मांगने की आदत होती है, तो मैं ये गज़ल अभी पढ़ा था, दिल्ली में एक मुशायरा था, तो मैंने दांत नहीं मांगी। तो बाद में 5-6 लोग आए मेरे पास और वो लिपट के रोने लगे मुझसे। तो मैंने कहा इससे बेहतर दांत क्या होगा। तो बहरहाल लिटरेचर की ये भी खुसूसियत है कि शायरी बड़ी खामोशी से सुना दी जाए, शेर को बहुत आहिस्तगी से कहा भी जाए और पढ़ भी दिया जाए, और आप उसे साथ ले जाएं और तन्हाई में रोए। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। तारा इकबाल जो शायरी सुना रही थी, तो ये पूरा दबिस्तान लखनऊ बोल रहा था इनसे। शौक लखनवी बोल रहे थे और मीर अनीस बोल रहे थे इनकी जबान से। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी ये शेर पढ़ रही है तो अभी रो पड़ेगी, और अगर ये नहीं रोएगी तो सुनने वाला रो पड़ेगा। तो ये शायरी की मिराज है। वो शेर पढ़ता हूँ, देखिए इसमें मेरी वालदा का भी जिक्र है। आदमी के पास टाइम मशीन नहीं होती कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, लेकिन वो कन्फेशन कर सकता है। दुल्हा फरमाए, अर्ज करता हूँ कि पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। क्या कहते हैं। वाह वाह वाह। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। बहुत अच्छा है, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मेरी आवाज ऊंची हो गई। क्या शेर है अकल भाई। वाह वाह वाह। खुली ही रह गई आखिर वो आंखें, खुली ही रह गई आखिर वो आंखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। खुली ही रह गई आखिर वो आंखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। और ये बचपन के हवाले से शेर है। आदमी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वो ज़हनी तौर पे बचपन की तरफ लौटता है, इसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। खुली ही रह गई आखिर वो आंखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो, अच्छा, मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो वो गुड़िया और महंगी हो गई थी। क्या बात है। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो वो गुड़िया और महंगी हो गई। तो ये कुछ ताज़ा गज़लें थीं। अब ये जी चाहता है कि हर मुशायरे में कुछ न कुछ ऐसा कलाम, कुछ ताज़ा बताज़ा ज़रूर सुनाया जाए ताकि रिस्क हलाल हो सके। जिंदाबाद जिंदाबाद।
سامنے ہوں. ایک نظم میں نے ادھر جو کچھ اچھا لکھا ہے شاید، تو اس میں ایک نظم یہ بھی ہے، اور یہ ایک پیغام ہے ہماری جنریشن کی طرف سے نئی نسل کے نام. تو سماعت فرمائیے گا. اس نظم کا عنوان ہے وصیت. اسے آپ والدین کی نصیحت بھی کہہ سکتے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ میرے بچوں، میری انگلی نہ پکڑو، میری عینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، محبت کی الگ تفسیر لکھو، بلندی کی نئی تعبیر لکھو. میرے بچوں، میری انگلی نہ پکڑو، میری عینک سے دنیا کو نہ دیکھو، میرے نقش قدم پہ خاک ڈالو، میرے رستوں سے رستہ مت نکالو، محبت کی الگ تفسیر لکھو، بلندی کی نئی تعبیر لکھو. میری خواہش ہے تم یہ کر دکھاؤ، چلو رفتار کچھ اپنی بڑھاؤ، پچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں، اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری، میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں. زندہ باد، زندہ باد، بار بار بار. بہت شکریہ. ایک نظم اور سن لیجیے. یہ بھی مختصر نظم ہے. میں نے امریکہ گیا تھا میں 2016 میں، تو وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ نظم میں نے کہی تھی. وہ گھمانے لے جاتے ہیں، ویکینڈ پہ مشاعرے ہوتے ہیں. تو ایک بار مجھے وہ لے گئے قبرستان دکھانے. وہ عجیب قسم کا قبرستان تھا کہ وہ 6 فٹ اوپر قبریں تھیں زمین سے، سلیب بنا ہوا تھا، اس پر قبر تھی. تو میں نے کہا یار یہ کیسا قبرستان ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہاں پانی بہت ہے، زمین میں دفنا دیتے ہیں تو مردے بہہ جاتے ہیں. پھر میں نے کہا اور کچھ دکھائیے. تو وہ ورد آشرم دکھایا، اولڈ ایج ہوم. تو وہ کہنے لگے دیکھیے کتنے خوش ہیں یہاں پہ بزرگ. ذرا بھی انہیں میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے تو ان کا بلڈ پریشر ناپ لیا جاتا ہے، شوگر لیول ناپ لیا جاتا ہے، اور یہ بہت خوش رہتے ہیں. تو جب میں 2018 میں گیا تو وہ شخص پھر ملا مجھے جو گھمانے لے گیا تھا، اور میں نے کہا بھی دیکھو وہ تاثر جو میرا اپنا تھا وہ اب میں پیش کروں گا. تو میں نے یہ نظم وہاں پڑھی تھی، آپ سن لیجیے. ورد آشرم سے باپ کا خط بیٹے کے نام. سماعت فرمائیے. بہت سینسیٹیو ہے اور آپ اس لائق ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے، بالکل یقین ہے کہ آپ اس نظم کے ساتھ انصاف کریں گے. اولڈ ایج ہوم سے باپ کا خط بیٹے کے نام. عرض کرتا ہوں کہ تم میری فکر نہ کرنا ہرگز، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں یہاں. تم میری فکر نہ کرنا ہرگز، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں یہاں. بات کرنے کے لیے پنچھی ہیں، درد کہنے کے لیے دیواریں ہیں، درد لکھنے کے لیے آنسو ہیں، خود کلامی کے لیے تنہائی، پہرے داری کے لیے سایہ ہے. تم میری فکر نہ کرنا ہرگز، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں یہاں. بات کرنے کے لیے پنچھی ہیں، درد کہنے کے لیے دیواریں، درد لکھنے کے لیے آنسو ہے، خود کلامی کے لیے تنہائی، پہرے داری کے لیے سایہ ہے. کوئی دکھ ہے تو بس اتنا کہ یہاں، کوئی دکھ ہے تو بس اتنا کہ یہاں پھول کھلتے ہیں مگر ہنستے نہیں. کوئی دکھ ہے تو بس اتنا کہ یہاں پھول کھلتے ہیں مگر ہنستے نہیں. رات آہستہ گزرتی ہے بہت، چاند غمگین نظر آتا ہے، اور سورج کے نکلنے پر بھی صبح دھندلی سی نظر آتی ہے. پھول کھلتے ہیں مگر ہنستے نہیں. رات آہستہ گزرتی ہے بہت، چاند غمگین نظر آتا ہے،
اور سورج کے نکلنے پر بھی صبح دھندلی سی نظر آتی ہے. خیر یہ روح کے آزار ہیں سب، جسم کو کوئی بھی آزار نہیں. مطمئن ہے میرے چارہ کر بھی، وہ بھی کہتے ہیں میں بیمار نہیں. تم میری فکر نہ کرنا ہرگز، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں. نظم ختم ہو گئی. کسی نے کہا تھا غالباً رحمان فانس کا شعر ہے کہ وہ، یا کسی کا اور کا ہے کہ وہ جو سچی داد وہ ہوتی ہے کہ لوگ داد دینا بھول جائیں. بہرحال میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کی ذہانتوں کو. کچھ غزلیں ایک آدھ غزل سنا دیتا ہوں میں. اچھا تو سن لیجیے، کافی پرانے لوگ یہاں. یہ غزل کے 2-3 شعر سن لیجیے پہلے، پھر میں اصل میں یہ نظم جو میں نے پڑھی ہے نا، یہ سامعین کو بھی ڈبو دیتی ہے اور میرا بیڑا غرق ہی کر دیتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یار واپس آؤ بھائی، واپس آؤ، میں غزل سنا رہا ہوں. سماعت فرمائیے. ایک شعر پڑھتا ہوں. دیکھیے غزل کا ایک شعر ہے جو میں نے کورونا کے زمانے میں کہا تھا. شاید آپ بھی اس احساس سے گزرے ہوں. عرض کرتا ہوں کہ میں اٹھ گیا ہوں مسلح سے کچھ بھی مانگے بغیر. سماعت فرمائیے. اب دیکھیے غزل شروع ہو رہا ہے دور. میں اٹھ گیا ہوں مسلح سے کچھ بھی مانگے بغیر، مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہے. میں اٹھ گیا ہوں مسلح سے کچھ بھی مانگے بغیر، مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہے. ایک شعر اور ہے. آئے دن یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ نے کیا ہی کیا ہے، آپ ہوتے کون ہیں. تو میں نے اپنے طور پر شاعرانہ زبان میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ایک بھی کار نمایاں نہیں دکھتا میرا، ایک بھی کار نمایاں نہیں دکھتا میرا. کس کا قبضہ ہے مورخ تیری بینائی پر. ایک بھی کار نمایاں نہیں دکھتا میرا، کس کا قبضہ ہے مورخ تیری بینائی پر. یہ غزل سن لیجیے. یہ مسلسل غزل ہے اور اس میں 47 اور یہ سب سارے جو ابھی تک زخم بھرے ہیں وہ سب ہیں. وہی خواب پھر سے چمک اٹھا، وہی زخم پھر سے ہرا ہوا. وہی خواب پھر سے چمک اٹھا، وہی زخم پھر سے ہرا ہوا. میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا. یہاں خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی. وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا. وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا. اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا. اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا. جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی، جو دیا ملا وہ بجھا ہوا. جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی، جو دیا ملا وہ بجھا ہوا. وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے. جو سرخ سرخ نشان تھے، وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گم رہی کا بیان تھے. تیرے قافلے میں پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا. تیرے قافلے میں پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا.
وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زبان ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ بہت شکریہ۔ ایک آدھ غزل کے کچھ منتخب شعر سن لیجیے، وہ غزل جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے، اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے، وہ دل جو باز نہ آئے فریب کھانے سے، وہ دل جو باز نہ آئے فریب کھانے سے، وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا۔ واہ، ہوتا ہے زیادہ فرمائے، وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا۔ راحت اندوری صاحب یہاں بہت آتے تھے، بڑے واقعات سناتے تھے راج کے، نعتیہ مشاعرہ بھی یہاں ہوتا ہے بڑا مشہور۔ میں آیا تھا اس میں ایک بار، تو میں یاد کر رہا تھا وہ راحت بھائی ایک جملہ بولا کرتے تھے مشاعرہ پڑھتے وقت کہ یار کچھ زیادہ ہی سمجھنے لگے آپ شاید۔ اب ذرا سا وقت وہ ہے کہ ترنم سے میں غزل پڑھ رہا ہوں، تو ذرا مجھے یہ لوٹا تو دیجیے میرے شعر کا جو بھی انعام ہے۔ وہ دل جو باز نہ آئے فریب کھانے سے، وہ شخص ایک ہی لمحے میں ٹوٹ پھوٹ گیا، جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے، جسے تراش رہا تھا میں ایک زمانے سے، رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبض حیات، کیا رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبض حیات، یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے، اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت، ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے، اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو، اداس چھوڑ گیا، اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو، گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے، اور شکریہ۔ ایک غزل کے کچھ شعر آخر میں اور سن لیجیے، تو وہی سن لیجیے۔
تجربہ کیا تھا کہ غزل کے ہر شعر میں قافیہ الگ ہوتا ہے، تو میں نے کچھ ایسا ہوا، میں نے کہا یار کیا ضروری ہے کہ الگ قافیہ ہو، تو ایک ہی قافیہ پوری غزل میں مطلع کے علاوہ دعا فرمائے. بڑے ماشاء اللہ زبردست لوگ بیٹھے ہیں، بڑے اہل نظر. بے شک بے شک. اسی بہانے میرے آس پاس رہنے لگے، اسی بہانے میرے آس پاس رہنے لگے. میں چاہتا ہوں کہ تو بھی اداس رہنے لگے. ہائے ہائے کیا کہنے. میں چاہتا ہوں کہ تو بھی اداس رہنے لگے. کبھی کبھی کی اداسی بھلی لگی ایسی، کبھی 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 کی اداسی بھلی لگی ایسی، کہ ہم دیوانے مسلسل اداس رہنے لگے، کہ ہم دیوانے مسلسل اداس رہنے لگے. اور یہ وہ شعر آ رہا ہے کہ اگر یہ سن لیا گیا تو میرا آنا کامیاب ہے. کہ ہم دیوانے مسلسل اداس رہنے لگے. عظیم لوگ تھے ٹوٹے تو ایک وقار کے ساتھ. کیا مصرع ہے. ہائے ہائے ہائے. عظیم عظیم لوگ تھے ٹوٹے تو ایک وقار کے ساتھ. کسی سے کچھ نہ کہا بس اداس رہنے لگے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. کیا کہتے ہیں. واہ واہ واہ. عظیم لوگ تھے. لوگ تھے ٹوٹے تو ایک وقار کے ساتھ. عظیم لوگ تھے ٹوٹے تو ایک وقار کے ساتھ. کسی سے کچھ نہ کہا بس اداس رہنے لگے. کیا کہتے. تجھے ہمارا تبسم اداس کرتا تھا، تجھے ہمارا تبسم اداس کرتا تھا. تیری خوشی کے لیے ہم تجھے ہمارا تجھے ہمارا تبسم اداس کرتا تھا. تیری خوشی کے لیے ہم اداس رہنے لگے. اداسی ایک عبادت ہے عشق مذہب کی. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اداسی ایک عبادت ہے عشق مذہب کی. وہ کامیاب ہوئے جو بہت شکریہ. آخر میں کیونکہ بہت ہی محترم شخص کی فرمائش ہے، تو یہ نظم جو ہے اس کے ساتھ خوش نصیبی ہے یا کوئی انسیڈنس ہے کہ یہ بار بار زندہ ہو جاتی ہے. کوئی قریدتا ہے زخم اور یہ ہری ہو جاتی ہے نظم. تو ابھی ہمارے اتر پردیش کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے جو غریب بیان دیا
کہ یہ اردو پڑھا کر کیا کٹھملا بنانا ہے لوگوں کو. تو کٹھملا کا شاید مطلب معلوم نہیں ہے بہت سے لوگوں کو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کٹر مولوی. کٹھملا کہتے ہیں ادھورے مولوی کو. یہ کسی ایسے شخص کو بھی کہہ سکتے ہیں جس کے پاس ادھورا گیان ہو. مطلب وہ شخص ہے وہ اس کے پاس ادھورا گیان ہے, وہ ملا نہیں ہے, اسے بھی کٹھملا کہا جا سکتا ہے. یہ ایک لفظ ہے اور ریختہ کی ڈکشنری میں اس دن بتایا بھی تھا کسی نے کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. بہرحال سیاسی لوگوں کو, چونکہ سیاسی لوگ سب کے رہنما ہوتے ہیں, ایسے بیان نہیں دینے چاہیے. اور اردو تو وہ زبان ہے کہ جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تھا جنگ آزادی میں, اور آج تک کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اور تلاش کیا جا رہا ہے کہ انقلاب کا کوئی آلٹرنیٹ ملے, نہیں ملے گا قیامت تک. تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو جن سے ہمیں بچنا چاہیے. ہندوستان ایک بہتر راستے کی طرف گامزن ہے اور ہم سب ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں اور یہ من و تو کا فرق مٹانا چاہتے ہیں. تو میں درخواست کروں گا تمام سیاسی رہنماؤں سے, ہندوستان بھر کے تمام سیاسی رہنماؤں سے, کہ زبانوں کو مذہب سے الگ رکھیں. زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہیلی. اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہیلی. میں میر کی ہمراز ہوں, غالب کی سہیلی. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا, سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا. میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی. اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہیلی. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا. حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا. مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی. وہ ہے میرا نام, میں خسرو کی پہیلی. ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے. چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے. پانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے. پانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے. اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی. اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہیلی. آخری بند وہی پیغام کہ اردو پورے ہندوستان کی زبان ہے, اسے کسی ایک فرقے کی زبان نہ سمجھا جائے. کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ. میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا. کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب
نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلے۔